اللہ کے پاک نام سے اپنے تعلیم القرآن کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی عافیت میں رکھے، اللہ تعالیٰ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ موقع دیا کہ ہم اکٹھے ہوں اور اللہ کے کلام کو سیکھ سکیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے اس پاک کلام کا سچا اور صحیح فہم عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کلام کو آگے پہنچانے والا بنا دے، آمین۔ ہم نے رمضان المبارک سے پہلے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 133 تک اپنا سبق مکمل کیا تھا۔ آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 134 آیت سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ آیت نمبر 134 ہے، تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ لفظی ترجمہ ہے، تِلْکَ أُمَّةٌ وہ ایک گروہ تھا، قد خلت جو یقیناً گزر چکا ہے، لہا اس کے لیے، ما کسبت جو اس نے کمایا، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، ما کسبتم جو تم سب نے کمایا، ولا اور نہیں، تسألون تم سب پوچھے جاؤ گے، اما اس کے بارے میں جو کانوا یعملون تھے وہ سب کرتے۔ با محاورہ ترجمہ ہے، وہ ایک امت تھی جو یقیناً گزر گئی، جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے لیے ہے اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارے لیے ہے، اور تم سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ یقیناً وہ ایک امت تھی جو یقیناً گزر گئی۔ اس امت یا اس جماعت سے مراد انبیاء علیہ السلام کی جماعت اور ان کی اولاد کی جماعت ہے۔ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے لیے ہے اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارے لیے ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر انسان کو وہی ملے گا جو اس نے زندگی میں آگے بھیجا ہوگا، یعنی اس کے ذاتی عمل کی بنیاد پر اس کے لیے آخرت کے فیصلے کیے جائیں گے، کسی دوسرے کے عمل کی بنیاد پر نہیں۔ اور یہ بات اس لیے کہی گئی کہ تاکہ سب لوگ یہ جان لیں کہ دین حق ہے اور حق کے معاملے میں وراثت نہیں ہے، یعنی بزرگوں کی نیکیوں کا ثواب بعد میں آنے والی نسلوں کو نہیں ملتا۔ یہودی اسی غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ ثواب مستقل ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں۔ اور عیسائی بھی یہ سمجھتے تھے کہ پچھلی نسلوں کے گناہ اگلی نسلوں تک منتقل ہوتے ہیں، جبکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ گناہ وراثت میں نہیں ملتے، بالکل ایسے ہی جیسے نیکیاں وراثت میں نہیں ملتی۔ تو ہر انسان کے لیے جو فیصلے ہوں گے وہ اس کے ذاتی اعمال کی وجہ سے ہوں گے، کسی دوسروں کے اعمال اس پر نظر انداز نہیں ہوں گے، یعنی ہر شخص کا عمل اس کا اپنا عمل ہے جس کے مطابق اللہ تعالیٰ اسے جزا اور سزا دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا عمل اچھا نہ ہو اس کا نسب اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ پھر فرمایا، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور تم سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان اپنے عمل کا ذمہ دار ہے اور اللہ تعالیٰ کسی دوسرے کے گناہوں کا مواخذہ دوسروں سے نہیں کریں گے، ہر شخص کو اس کا ایمان اور تقوی ہی کام دے گا۔ لہٰذا یہ گمان کرنا کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں اور ان کے طریقے پر ہیں تو ہم اللہ کے لاڈلے اور چہیتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ تو یہ آیت یہ وضاحت کرتی ہے کہ انسان سے کسی دوسرے کے عمل کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، اس لیے ہمیں اپنے حالات پر غور کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ میرے اعمال کیسے ہیں اور کیا میرے اعمال مجھے اللہ کے یہاں نجات دلا دیں گے۔ آیت نمبر 135 ہے، وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ لفظی ترجمہ ہے، وقالو اور ان سب نے کہا، کونو تم سب ہو جاؤ، ہودا یہودی، او نصارا یا نصرانی، تہتدو تم سب ہدایت پا جاؤ گے۔ قل آپ کہہ دیجئے، بلکہ ہم تو ملت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، حنیفہ سیدھی راہ والے، وما کانا اور نہیں تھے وہ مشرکین من المشرکین مشرکوں میں سے۔ با محاورہ ترجمہ ہے،
اور انہوں نے کہا کہ تم یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت پاؤ گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ نہیں، بلکہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہیں جو ایک اللہ کے تھے، یعنی یکسو تھے، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں، اگر تم بھی ہماری پیروی کرو گے تو تم بھی ہدایت پا جاؤ گے۔ اسی طرح عیسائیوں نے بھی یہ بات کہی تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، کہ انہوں نے کہا کہ تم یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے۔ یہودی مسلمانوں سے کہتے تھے کہ اگر تم یہودی ہو جاؤ گے تو ہدایت پا جاؤ گے، کیونکہ یہودی کہتے تھے کہ یہودیت کے سوا کوئی دوسرا دین نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سوا کسی اور دین کو قبول نہیں کرے گا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام افضل نبی ہیں اور ان کی کتاب تورات سب سے افضل کتاب ہے اور ان کا دین سب سے بہترین دین ہے، اور وہ خود عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کا انکار کرتے تھے۔ جبکہ عیسائی مسلمانوں سے کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسائیت کے سوا کوئی دین قبول نہیں کرنا، اگر تم عیسائی بنو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، اور وہ کہتے تھے کہ عیسائیت اللہ کا خاص دین ہے اور عیسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء میں افضل ہیں، اور ان کی کتاب یعنی انجیل سب سے جلیل القدر کتاب ہے اور ان کا دین سب ادیان سے بہتر ہے، جبکہ وہ خود موسیٰ علیہ السلام اور تورات کا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور قرآن کا انکار کرتے تھے۔ تو ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، آپ کہہ دیجئے کہ نہیں، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت جو ایک اللہ کے ہونے والے تھے۔ یعنی اللہ نے ان کو جواب دیا کہ بلکہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اختیار کریں گے تو ہمیں ہدایت ملے گی، یعنی توحید کا اقرار کر کے اور شرک کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی طرف متوجہ ہونے سے ہدایت ملے گی۔ حنیف کا مطلب ہے یکسو ہونا، یعنی اللہ کی توحید کو قائم کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اور اللہ تعالیٰ کے دین پر سیدھا چلتا رہنا۔ تو حنیف ایسے شخص کو کہتے ہیں جو ہر طرف سے کٹ کر یکسوئی کے ساتھ صرف ایک اللہ کا ہو جاتا ہے اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ تو حنیف یعنی یکسو ایسا شخص ہے جو اپنے ہر معاملے میں سب کو چھوڑ کر صرف اللہ کی طرف رخ کرے، اپنی زندگی کے سارے فیصلے اللہ کی کتاب سے لے، اپنی خواہش اور دوسروں کی مرضی کو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اہمیت نہ دے۔ اس طرح خدا رخی اور یکسوئی والی زندگی اختیار کرنے والا حنیف اور یکسو کہلاتا ہے۔ انسان یکسو ہو کر ہی اللہ سے جڑتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں یہ یکسوئی نظر آتی ہے کہ جب وہ عراق میں تھے تو انہوں نے بتوں سے کنارہ کشی اختیار کی اور اللہ کی توحید پر یکسو ہو گئے تھے۔ اسی طرح جب اللہ نے ان کو بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیا یا اپنی بیوی اور بیٹے کو صحرا میں چھوڑنے کا حکم دیا تو اس وقت بھی اللہ کے حکم پر انہوں نے سر جھکایا اور یکسوئی کے ساتھ اللہ کے حکم کو پورا کیا۔ پھر فرمایا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی یہ گواہی بہت بڑی گواہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے اور اسی لیے وہ بلند مقام تک پہنچے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے بتایا کہ وہ یہودی بھی نہیں تھے، وہ عیسائی بھی نہیں تھے، بلکہ وہ یکسو مسلم تھے، اور حقیقت یہ ہے کہ اسلام کے سوا نہ کوئی ہدایت ہے، نہ ہی سعادت ہے اور نہ ہی کوئی کمال ہے۔ اسلام ہی دین حق ہے اور اللہ کے نزدیک کوئی اور دین اس کے ماں سوا قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہمیں بھی اپنے لیے مخلص اور یکسو ہونے کی توفیق عطا فرما دیں اور پوری دنیا سے کٹ کر صرف اور صرف اللہ سے رجوع کرنے والا بنا دیں، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔